یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 588. یا علی مدد. شاید پرسوں عید ہو گئے. میں ایڈوانس میں آپ کو عید کی مبارک دیتا ہوں. مولا آپ کو دین و دنیا میں سکھی آباد. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إنك يا رحمن. اونچی آیو بندے نیچے کیوں ہم اسماعیلی ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں. اسلام کے اندر 73 فرقے ہیں, 73 سیکٹ. اس میں ہم ایک ہیں. آپ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں. آپ کے دل میں, شاید بچوں کے دل میں کبھی یہ خیال آتا ہو کہ ہم عام مسلمانوں سے تھوڑا جدا پڑتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے. 73 فرقوں میں صرف ایک ہی ہمارا فرقہ ہے کہ جس کے اندر آل رسول, اہل بیت رسول ہر زمانے کے اندر ہمارے ایمان کے طور پہ موجود رہے. اسلام کے کسی اور فرقے کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ جس سے ہمارا حضرت امام اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد کی آل اور اہل بیت میں سے ہوں, اور یہ دعویٰ 1400 سال سے چلا آتا ہے. وہ لوگ کہ جو صرف شریعت کے اندر ہیں, جیسے کہ ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں, اور انہوں نے اسلام کی اچھی طرح اسٹڈی نہیں کی. ہزاروں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی اسٹڈی کی ہے, اور انہوں نے رسول کے پاس جا کے یہ بھی کہا کہ یا نبی, نماز اور روزے کے علاوہ اور بھی کچھ ہے کہ جو ہم سیکھیں؟ نبی نے کہا ہاں, اور وہ ہے صبح کی عبادت. یہ چیز کہ جو صبح کی عبادت ہے, جس کو ہم باطنی طریقہ کہتے ہیں. ہسٹری کے اندر ہم اسماعیلیوں کو باطنین بھی کہا, اور یہ باطنین کا جو لفظ ہمارے لیے ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے, کیونکہ اسلام میں مذہب کی تعلیم کے لیے 4 لیولز ہیں, اور ہر 2 لیولز کے درمیان اور بھی بہت سی لیولز ہیں. مثال کے طور پہ ہم ایک مکان لے رہے کہ جو 4 منزلہ ہے, پہلی منزل, دوسری, تیسری اور چوتھا فلور بالکل ہائی ہے, تو ان کے درمیان سیڑھیاں ہیں, 10, 15, 20, 25 سیڑھیاں ہیں. ایسا ہی اسلام کا جو طریقہ ہے اس کے اندر جو گراؤنڈ فلور ہے وہ شریعت ہے, خدا تعالیٰ کو ماننا, محمد رسول اللہ کو ماننا, قرآن شریف کو قبول کرنا اور اس کے فرمان کے اوپر عمل کرنا ہے.
یہ شریعت ہے. اب اس شریعت کو یہی رکھ دینے اور ہم اوپر جائیں ہی نہیں تو ہم کو کچھ پتہ نہیں لگتا کہ اس بلڈنگ میں کیا ہے. کیا اسلام؟ اسی کا نام ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، اور میں 4-5 دفعہ وعظوں میں ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ میں کہہ کے آیا ہوں، اور ادھر بھی میں نے کل جماعت خانے کے اندر یہ ذکر کیا کہ رسول اکرم کی جو حدیثیں ہیں وہ ہمارے لیے ایک مشعل ہے، ایک ٹارچ ہے. اور ان حدیثوں کو ہم جو اسماعیلی ہیں ہمیں پڑھنا چاہیے. اور خاص طور پہ حدیثیں تو بہت ہیں. جو 4 مشہور امام ہوئے سنیوں کے اور 2 اس کے علاوہ ہوئے، ان کو کہتے ہیں شہاد ستہ، صحیح حدیثیں جو 6 قسم کی ہیں. ان کے 6 اماموں نے یہ حدیثیں جمع کی. حدیثیں جمع ہوئی ہیں سن سن کے. کچھ برس کے بعد، یعنی تقریباً 100 برس کے بعد، ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا محمد عمر بخاری. یہ جو امام بخاری تھے، انہوں نے ساری زندگی حدیثوں کو اکٹھا کرنے میں گزاری اور 14 لاکھ 1.4 ملین حدیثیں اکٹھی کی. 14 لاکھ حدیثیں جب انہوں نے سارے مسلمانوں ملکوں کے اندر گھوم پھر کے تقریباً 40-45 برس لگائے، 14 لاکھ حدیثیں اکٹھی ہوئی، اور اپنے شاگردوں کی ٹیم رکھ کے ان حدیثوں کو انہوں نے سارٹ کرنا شروع کیا کہ ایک ہی قسم کی حدیث کتنے آدمیوں نے کہی ہے. تو اس کا انہوں نے ریکارڈ کیا. جو بالکل ایگزیکٹلی سیم حدیثیں تھیں وہ الگ کر دی گئیں، اور جو لگتی تھوڑی تھوڑی تھی ان کو بھی ریپیٹ کرتے دیا، اور یوں کرتے کرتے تقریباً 7000 حدیثیں انہوں نے ان میں سے سلیکٹ کی. بخاری کی لکھی ہوئی حدیثیں، جس کو صحیح بخاری کہتے ہیں، ابو مسلم کی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے. تو اس طرح سے ان کے ایک امام حاکم تھے، ان کی بھی حدیث ہے. مگر ایک اور شخص نے ان تمام حدیثوں کی کتابوں کو کھنگال کے ایک اچھی کتاب لکھی. اس کا نام ہے مشکات المصابیح. المشکات المصابیح. تقریباً 7000 کے قریب حدیثیں ہیں ان میں. اور میں نے جوابوں میں کہا ہے کہ ان حدیثوں کو اگر اچھی طرح سے پڑھو گے تو ہمارے اسماعیلی طریقے کی بہت سی چیزیں اس میں موجود ہیں. ہمارا یہ طریقہ شریعت سے اونچا طریقت ہے، اور طریقت جو ہے وہ صوفیانہ ٹائپ ہے. صوفی لوگ خدا کے ذکر میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور خصوصی طور پہ صوفی لوگ آدھی رات کے بعد جاگ کے خدا کا ذکر کرتے ہیں، جو ہماری طریقے کی ایک بڑی اعلیٰ درجے کی جو چیز ہے وہ بیت الخیال ہے. ہم لوگ اسماعیلی دنیا میں زیادہ پڑ گئے. ہم مسلمانوں کی طرح ہم بھی ہمارے مذہب کی جو کریا کربری کا رسم ہے اسی میں رہ گئے. ہم نے علم حاصل نہ کیا، آگے نہ بڑھے. اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم صبح کی عبادت کریں. صبح کی عبادت سے ہمیں ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کے قریب آتے ہیں. دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے باطن کے اندر جب خدا تعالیٰ کے متعلق خیالات پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے عمل پاک ہوتے ہیں، خیالات پاک ہوتے ہیں، اور دنیا کی بدیوں برائیوں سے ہم بچتے ہیں. اس کے لیے ہم کو باطنی کہا گیا کہ آدھی رات کے بعد ہم اسماعیلی لوگ جب لوگ سوئے ہوتے ہیں ہم جاگ کے خدا کا ذکر کرتے ہیں، ہم اسے یاد کرتے ہیں.
اور یہ چیز ہمیں آہستہ آہستہ آہستہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ ہمارے اعمال سدھرتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، تو خدا کی محبت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. اور خدا کی محبت جو ہے یہی وہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ جس کے لیے دنیا میں اسلام آیا. اسلام اس لیے دنیا میں آیا کہ دنیا ساری کے اندر سکھ رہے، سکون رہے، امن و امان رہے، ایک دوسرے سے کوئی نفرت نہ ہوئے، حسد نہ ہوئے، اور ایک دوسرے سے کوئی نقصان نہ پہنچے. اس کے لیے دنیا کے اندر اسلام آیا. اگر آپ ہسٹری پڑھو تو آپ کو اس بات کا پتہ لگے کہ اسلام ظاہر ہونے سے پہلے مسلمانوں کی، جو مسلمان اس وقت نہیں تھے اسلام ظاہر ہونے سے پہلے، ان مشرکین اور کافرین کی اور عربوں کی جو حالت تھی دنیا کے اندر، ہسٹری کے اندر اس کو ڈارکسٹ پیریڈ آف مین کائنڈ کہتے ہیں. اس زمانے کے جو ظلم و ستم تھے، اس زمانے کے جو گناہ تھے، اس زمانے کی جو بدیاں برائیاں تھیں، میں ان کا یہاں ذکر کرنا نہیں چاہتا، لیکن کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ اس کو پڑھو. یعنی کہ رسول اکرم کی بعثت کے پہلے عربوں کی کیا حالت تھی، اس کو ضرور پڑھو تاکہ پتہ لگے آپ کو کہ اسلام نے دنیا میں کیا کچھ پھیلایا. نبی کریم کی ایک حدیث ہے، اسلام سے پہلے کوئی بھی آدمی اکیلا سفر نہیں کر سکتا، اس کو لوٹ لیتے تھے یا مار ڈالتے تھے. اور ایسے ڈاکو اور اس قسم کے قزاق بہت تھے. اس لیے لوگ جو تھے وہ 500 700 1000 آدمی مل کے کاروان میں سفر کرتے تھے، لیکن پھر بھی ڈاکو لوگ ان کاروانوں کو لوٹ لیتے تھے. ابھی مولانا سلطان محمد شاہ ستار کے فرمان پڑھے گئے، اس کے اندر بھی امام نے ایک مثال دی ہے کہ 100 آدمی سفر کر رہے تھے، 5 ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ان کو. امام کا مقصد کہنے لگے یہ تھا کہ اتفاق و محبت سے تم دنیا میں امن و امان پاؤ گے، لیکن میں جو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وہ ایک جدی ہی چیز ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جب یہ بڑے بڑے کاروان بھی جاتے تھے تو اس کو لوٹ لیتے تھے. نبی فرمایا انشاءاللہ وہ وقت جلدی آئے گا کہ ایک اکیلی عورت زیورات پہنے ہوئے اونٹ کے اوپر سوار ہو کے مدینے سے حضرموت تک جائے گی. حضرموت یمن میں ہے. یہ فاصلہ تقریباً 400-450 میل کا ہے. نبی کہتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایک عورت اکیلی زیورات سے لدی ہوئی اونٹ کے اوپر اگر مدینے سے حضرموت تک جائے گی، اس کو رستے میں کوئی ڈر نہیں، کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی اس کو ستائے گا نہیں. یہ امن اسلام نے دیا. اور ایسا زمانہ آیا نبی کریم کے بعد، اکیلی عورت اگر سفر کر رہی ہے اسے کوئی ڈر نہ تھا، کیونکہ اسلام نے عربوں کو ٹیم کر دیا. ان کی سختیاں، ان کا کھڑپن، ان کے غصہ، یہ سب کچھ اسلام نے دور کر دیا، کیونکہ اسلام نے یکجہتی پیدا کر دی. رسول اکرم کے میسج میں اور رسول اکرم کے فرمان کے اوپر عمل کرنے سے ان کے اندر جو خوبیاں پیدا ہوئیں، ان خوبیوں سے اسلام پھیلتا گیا. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. ہمارے دشمنوں نے جو خصوصی طور پہ ویسٹرن رائٹرز تھے، انہوں نے یہ الزام ہمارے پہ یعنی اسلام کے اوپر لگایا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا نہیں. اگر ہسٹری دیکھتے ہیں تو اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اسلام نے تلوار یوز کی ہے مگر اس وقت استعمال کیا تلوار کا کہ جب ان پہ حملہ کیا گیا، ڈیفنس میں تلوار اٹھائی گئی. مگر اسلام پھیلا ہے محبت سے، ایک دوسرے کی الفت سے، ایک دوسرے کی خدمت سے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اسلام کس طرح پھیلا. احد کی لڑائی تھی. اس لڑائی کے اندر رسول اکرم نے بڑا اچھا انتظام کیا. مدینہ کے پیچھے جو پہاڑیاں تھیں، ان پہاڑیوں کو پیٹھ پہ رکھا یعنی پشت پہ رکھا، اور فرنٹ کے اندر جو اوپن میدان تھا اس کو لڑائی کا میدان کے طور پہ بنایا گیا.
پشت میں جو پہاڑیاں تھیں ان میں ایک درہ تھا چھوٹا سا. رسول اکرم نے ایک آدمی کو 50 تیر کمان والے زبردست مضبوط آدمی دیے اور فرمایا کہ تم اس درے کی حفاظت کرو کہ یہ درے میں سے دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے. فرنٹ کے اندر دشمن آیا, لڑائی ہوئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دشمن اپنے کیمپ وغیرہ چھوڑ کے بھاگ گیا. اس کے اندر امیر حمزہ جو علی نبی کے چاچا تھے, مولا مرتضی علی خود زبردست لڑائی کر رہے تھے. جب یہ کافر مشرکین بھاگ گئے اور ان کے کیمپ تمبو وغیرہ چیزیں چھوڑ کے چلے گئے تو مسلمانوں نے ہتھیار رکھ لیے اور لوٹنا شروع کیا. رسول اکرم نے بہت کہا کہ تم ایسا مت کرو, لوٹو مت, مگر لالچ نے ان کو اندھا کر دیا. اور وہ جو پیچھے آدمی تھے 50, نبی کریم نے فرمایا کہ کسی بھی قیمت کے اوپر ہم ہار بھی جائیں تو بھی تم اپنی جگہ مت چھوڑنا. لیکن جب انہوں نے نیچے دیکھا کہ مشرکین بھاگ گئے ہیں اور مسلمان کیمپ تمبو لوٹ رہے ہیں تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اب تو لڑائی ختم ہو گئی اور اس لوٹ مار میں ہم لوگ رہ گئے. مال غنیمت کی بہت محبت تھی عربوں کے اندر. ان کے سردار نے بھی روکا مگر وہ رکے نہیں اور یہ لوگ نیچے اتر آئے. خالد بن ولید اس وقت کافروں میں تھے. اس نے جب بھی دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا تو وہ کچھ سوار لے کے پیچھے سے گھوم کے درہ پار کر کے نیچے اتر کے لوٹنے والے مسلمان کہ جو جھکے ہوئے تھے ان کو قتل عام کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں نے جیتی ہوئی بازی ہار دی. بے حساب مسلمان مارے گئے. اگرچہ مرتضی علی کی تلوار نے ان کو بہت بھگایا بھی اور آخر یہ لوگ بھاگ بھی گئے, لیکن مسلمان بہت مارے گئے. یہی لڑائی تھی کہ نبی پاک کے 2 داس شہید ہو گئے تھے اور یہی لڑائی تھی کہ رسول اللہ کے اوپر پرسنل حملے بہت ہوئے تھے. لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے مسلمانوں کو کیا سکھایا تو وہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی عورتیں خود حضرت بی بی عائشہ پانچے اونچے کر کے شلوار کے اور کمر بند باندھ کے ایک ہاتھ میں جگ اور دوسرے میں پانی کا پیالہ لے کے گھوم رہی تھی. اور بھی بہت سی مسلمان عورتیں تھیں جو زخمیوں کو پانی پلاتی تھی, مرہم پٹی بھی کرتی تھی. یہ جو ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ کی حقیقت میں رسول اللہ کے زمانے میں مسلمانوں نے شروع کی کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے. معافی چاہتا ہوں. ایک طرح سے آواز آئی کہ کوئی ایک مسلمان عورت نے ہاتھ میں جگ ہے, جام ہے, پانی, اور اس کی طرف توجہ کی اور ایک گھٹنے پہ بیٹھ کے جام میں پانی ڈالا تو ایک دوسری آواز آئی, پانی. یہ مسلمان جو زخمی ہے جس نے پانی مانگا, اس نے جب دوسرے مسلمان کے لیے یہ آواز سنی کہ اسے پانی کی حاجت ہے تو اس عورت کو کہتا ہے میری بہن پہلے اس کو پانی پلا. یہ کہتی ہے تو پہلے پی لے, میں پلاؤں گی. کہتے نہیں, پہلے اس کو پلاؤ. موت کے اوپر بھی دوسرے کا خیال تھا. آخر لاچار یہ اٹھی اور اس کے پاس پہنچی اور اس کو پانی پلانے کے لیے جھکی تھی کہ دوسری آواز آئی, پانی. اس نے بھی ایسا ہی کہا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ. کہنے لگی تو پی لے, میں پلاؤں گی. کہتے ہیں یہ وہ تیسرے آدمی کے پاس پہنچی, وہ مر چکا تھا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ یہ عورت واپس آئی ہے دوسرے کے پاس تو یہ مر چکا تھا.
اب وہ پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی مر چکا تھا. تینوں میں سے کسی نے پانی نہیں پیا. یہ محبت اور اخوت تھی مسلمانوں میں جو آج نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسلام نے انسان کو انسان بنا دیا. اس زمانے کے جو لوگ تھے جن میں حیوانیت تھی، اسلام نے اس حیوانیت کو دور کر دیا. اصل پیغام اسلام کا یہ ہے کہ حیوانیت دور ہو جائے اور اسلام کے اندر یکجہتی اور محبت پیدا ہو. آج وہ چیزیں مٹ گئی. مسلمان کو کھا رہا ہے. مسلمانوں نے 1400 برس کے اندر جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو بہت جگہ پڑھتے پڑھتے شرم آتی ہے. شرم کیا آتی ہے؟ اے مومنوں، میری ساری زندگی نکلی پڑھتے پڑھتے. 1400 برس میں مسلمانوں کے اندر جتنے غدار پیدا ہوئے، خدا کی قسم ساری دنیا ملا کے اتنے غدار پیدا نہیں ہوئے جتنے مسلمانوں میں پیدا ہوئے. وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول کا یہ پیغام دلوں میں اتر نہ سکا اچھی طرح سے. لالچ اور غرور یہ چیزیں پیدا ہو گئی. جو ہی نبی کریم نے آنکھیں بند کی، رسول اللہ کا 10 برس تک سیکریٹری رہے حضرت انس بن مالک. حضرت انس بن مالک جن کو ہمارے سنی بھائی بہت عزت و توقیر دیتے ہیں اور ہم بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئیں اور مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. وہ محبت نہ رہی اور ہم اپنی خود غرضی میں پڑ گئے. کیا ہوا؟ جب مسلمانوں میں آپا دھاپی ہو گئی، چھوٹی موٹی لڑائیاں ہونے لگی. خود غرضی اور تکبر کی وجہ سے مسلمان کے دشمن ہو گئے. میں آپ کو ساری ہسٹری نہیں سکھا سکتا، مگر ہسٹری کی کتابیں پڑھنے کے لیے ضرور کہوں گا کہ پڑھو. تو اس وقت کے جو سیریس اور سچے مسلمان تھے، انہوں نے مل کے ایک ایسا گروپ بنایا کہ جس گروپ کے اندر بیٹھ کے وہ خدا کی عبادت کرتے تھے. یہ شروعات تھی صوفیہ کی. ایک تو وہ جو رسول اکرم کے اصحاب تھے، اصحاب گزرنے لگے، بوڑھے ہو گئے، مرنے لگے، تو ان کے جو شاگرد تھے ان کو کہتے ہیں تابعین، یعنی اصحابوں کی شاگرد. جب یہ اصحابوں کے شاگرد بوڑھے ہونے لگے تو ان کے جو شاگرد تھے ان کو کہتے ہیں تبع تابعین. اب یہاں آ کے تقریباً 100 سال کے قریب ہو گیا. یا پھر آ کے صوفیہ لوگ اکیلے مل کے خدا کا ذکر کریں، عبادت کریں، اور اس گروپ میں جو داخل ہو گئے وہ قسم کھا گئے کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی روزی کھاؤں گا، میں کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جو چیزیں اسلام نے سکھائی ہیں وہ بھلائی جا رہی تھی. ان لوگوں نے ان چیزوں کو واقعی ریوائو کیا اور یہ جو گروپ سے ان کو کہنے لگے صوفیہ. اس زمانے کے اندر ایسے لوگ ضرور تھے کہ جو رسول اکرم کی صحبت میں بیٹھ کے خدا کی عبادت سیکھا کرتے تھے. یہ وہ گروپ ہے کہ جو لوگوں سے الگ جا کے اور خصوصی طور پہ رات کو اٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے. اسماعیلی مذہب کا یہ طریقہ ان لوگوں سے شروع ہوا کہ جو رات کی اٹھ کے عبادت کرتے تھے. صبح کی عبادت جس کو بیت الخیال کہتے ہیں، یہ رسول اکرم کی زندگی میں شروع ہوا. اس وقت اس گروپ کا نام اسماعیلی نہیں تھا، لیکن ان کا نام صوفیہ کے طور پہ یا ان کو
ذاکری کہتے تھے. امام محمد باقر کے بعد جب امام جعفر صادق نے امامت حاصل کی تو انہوں نے ظاہر طور پہ باہر بیٹھ کے واضح کرنی شروع کی، مسلمانوں کو علم سکھایا، کیونکہ اس زمانے تک کوئی اسکول کے کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ مسلمانوں کو علم ملے، باپ بیٹے کو سکھائے یہ تھا. مگر محمد باقر علیہ السلام کے زمانے سے یہ شروع ہوئی، لیکن امام جعفر صادق نے اس کو بہت اونچا اٹھایا اور مسجد میں آ کے صبح باہر، کیونکہ مسجد میں اتنی جگہ نہیں تھی، ایک سیمینار بنایا کرتے تھے. مولانا جعفر صادق نے ایک اسکول بنایا. مولانا جعفر صادق نے جب اسکول کامیاب ہوا تو اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا. یونیورسٹی کا نام یہ انگلش یا یورپین لینگویجز کے اندر ہے، لیکن اس زمانے میں ہم اس کو جامعہ کہتے تھے. حضرت امام جعفر صادق جو تھے انہوں نے لوگوں کو عبادت سکھائی، اچھے نیک طریقے سکھائے، اور اس طرح سے ہمارا یہ اسماعیلی طریقہ جڑا ہوا اور ہر امام کے زمانے میں یہ موجود رہا. اسماعیلی وہ ہے، یعنی کہ اسماعیلی اس کو کہتے ہیں کہ جو جھوٹ نہ بولے، اسماعیلی اس کو کہتے ہیں کہ جو بد نظر نہ کرے، اسماعیلی اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا مال نہ کھائے، اسماعیلی اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگائے. یعنی کہ ہم کو اسماعیلی طریقے کے اندر پاکیزگی، طہارت اور نیک خیالات سکھائے گئے. یہ اسماعیلی طریقہ ہے. ہم لوگ خود بھول چکے ہیں، لیکن طریقہ موجود ہے. اگر ہم اپنے مذہب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور ہمارے اعمال اچھے ہوں، تو خدا تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر بھی جو بخشش دنیا میں دیتا ہے اور دینی بھی دیتا ہے، وہ ہمیں آخرت کے اندر بھی وہ کام آتی ہے. ہمارے اسماعیلی اماموں نے اسلام کے اندر ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ صرف وہ لوگ جو اچھے عالم ہیں یا ہسٹری جانتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہے. الجیریا کا ایک پروفیسر ہے، یہ کینیڈا آیا، میں اس کو پرسنلی مل چکا. اس کا نام ہے محمد آرکون. فرینچ اسپیکنگ ہے، انگلش بھی جانتا ہے، اور فرانس کی یونیورسٹی کے اندر ریسرچ پروفیسر ہے. اگر امام نے اس کو تھوڑے وقت ہوا کہ ہماری جو لندن میں انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اندر ہیلپر کے طور پہ بھی اس کو رکھا ہے، مگر کام یہ فرانس میں کرتا ہے. محمد آرکون، اس نے بہت سے لیکچرز دیے ہیں اور اس نے اسماعیلیوں کی بڑی تعریف کی ہے اور اسماعیلیوں کی تاریخ کی بھی بڑی تعریف کی ہے. ہم کو کہتا ہے کہ تم نصیب دار ہو، خوش نصیب ہو کہ تمہارا امام جو ہے وہ ماڈرن جعفر صادق ہے. علم کے اندر امام جعفر صادق نے جو ترقی کروائی، وہ کہتا ہے کہ آج ماڈرن جعفر صادق مولانا شاہ کریم حضرت امام ہے، اور حضرت امام کو وہ حضرت امام ہی کہتا ہے، کریم کے آغا خان کے طور پہ نہیں کہتا، ایک حضرت امام. ایسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو آج دنیا میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہسٹورینس ہیں، وہ ہمارے امام کو اور ہماری اسماعیلی ہسٹری کو جان گے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں تم لوگوں نے جتنا کام کیا ہے دوسروں نے نہیں کیا. غیروں کو ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں. غیروں کو چھوڑو، ہم کو خود کو ہماری ہسٹری کا پتہ نہیں ہے. ہم لوگ بس کھاتے پیتے ہیں، آرام کرتے ہیں، معاشرت کرتے ہیں، جب اکثر آتے ہیں چلو شکر الحمدللہ مولا آپ کو دین و دنیا میں اس کی بدلے دے دے، نعمتیں دے دے. لیکن اے مومنوں، اپنی ہسٹری کو پڑھو، اپنے مذہب کو پڑھو. ابھی آج ہم نیاز لیں گے. یہ پاک پانی، ہم اس کو آب شفا بھی کہتے ہیں، آب صفا بھی کہتے ہیں، ہندوستانی لینگویج میں ڈٹ پاٹ کہتے ہیں، گنانوں کے اندر اس کا نام امین بھی ہے، گنانوں میں اس کا نام پاگل بھی ہے. تو اس نیاز کے بہت سے نام ہیں. اچھا، یہ نیاز آج ہم پیتے ہیں، کیا مسلمانوں میں یہ نیاز ہے؟
مسجدوں میں تو پتہ نہیں ہے ہی نہیں، اور کوئی جگہ تو ہوتا ہے تو مجھے معلوم نہیں، حالانکہ میں صوفیوں میں بھی گیا ہوں، میں سنیوں میں بھی گیا ہوں، شیعوں میں بھی گیا ہوں، جہاں تک مجھے علم ہے یہ چیز کہیں نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو رسول اللہ دروازے بند کروا کے زید بن ارقم کے گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی پیالیاں رکھتے تھے، ایسا ہی ایک بڑا پوٹ تھا، کھجور لے کے نبی اپنے ہاتھ سے اس کی گٹھلی نکالتے تھے اور باقی کھجور کو ہاتھ سے مسل کے رکھ دیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے پیالی بھر کے دیتے تھے، تھوڑی سی کھجور کا وہ حلوہ دیتے تھے۔ ہمارے پیروں نے جو ہمیں چیزیں سکھائیں، کہیں کہیں ہمارے اسکالر بھی بھول کر بیٹھے کہ یہ چیزیں ہندوؤں میں سے لی گئی، حالانکہ میں نے یہ نیاز کی بابت ہندوؤں میں کہیں نہیں دیکھی، لیکن حدیثوں میں ہسٹری کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، چھوٹی سے میرا مطلب لگ بھگ 200-250 پیجز ہے، کتاب کا نام ہے کلکٹینیا، اور اس کو پبلش کرنے والا WIO ایک رشین آدمی تھا، اس کے اندر اس چیز کا ذکر بھی کیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے نیاز کے متعلق قرآن شریف میں اشارہ کیا ہے کہ جنت کے اندر ان کو کافور کی بتیوں کے اندر، روشنی کے اندر ان کو پاک پانی پلایا جائے گا۔ یہ جو استعارے اور اشارے ہیں یہ بیت الخیال کے اشارے ہیں۔ عام لوگوں کو ہم یہ چیزیں نہیں کہتے، لیکن ہمیں اپنی جماعت کے اندر تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ نبی کریم ایسے آدمیوں کو کہ جو ان کے بہت نزدیک تھے، میں نے اپنی واضحوں میں بار بار ذکر کیا ہے کہ ایسے 40 آدمی تھے کہ جو حضور کے نزدیک بیٹھ کے دروازے بند کر کے وہ مولا سے باتیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کے اندر جو خصوصیت تھی وہ یہی تھی جن کو آج ہم باطنی طریقہ کہتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر رات کو 12 بجے سے صبح کی نماز تک عبادت میں بیٹھ کے ذکر خدا کیا کرتے تھے، اکیلے بھی کرتے تھے، مل کے بھی کرتے تھے۔ خود امام سلطان محمد شاہ کے زمانے تک ہماری یہ صبح کی جو عبادت تھی وہ 5 گھنٹے کی عبادت تھی، 5 گھنٹے کی عبادت تھی۔ جب امام سلطان محمد شاہ تھوڑے دنیا بھر میں بڑے ہوئے اور لوگوں نے کچھ شکایتیں بھی کی کہ وقت ہوتا ہے تو امام اس کو آہستہ آہستہ کم کر کے 2 گھنٹے کی عبادت تو 1920-25 تک تھی، پھر امام نے اس کو 1 گھنٹہ کر دیا، کیونکہ ہماری زندگیاں دنیا کے اندر زیادہ مشغول ہو گئی ہیں اور ہم بیٹھ نہیں سکتے، کمزور ہو گئے ہیں۔ لیکن 1 گھنٹے کی عبادت آج بھی موجود ہے۔ آدھی جماعت بچوں کو چھوڑ دو تو آدھی جماعت بیت الخیال میں ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ صبح عبادت کرو۔ جو وائبریشنز مجھے مل رہی ہے آپ میں سے، میں اس چیز کے لیے پھر کہتا ہوں کہ صبح عبادت کرو، اپنی زندگی کو روحانی اور نورانی بناؤ۔ نبی کریم کے زمانے کے اندر ہماری ایسی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو چلتی تھیں۔ ہم جماعت خانے میں آتے ہیں، حالانکہ پریشر کچھ نہیں، لیکن پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ رقم رکھتے ہیں۔ حضرت امام صاحب خانے نہیں ہے، لیکن مکھی کمڑیاں عورتوں کے اندر جو امام کے وکیل بیٹھے ہیں، ہم امام کے لیے ان کے ہاتھ پہ ہم کچھ رقم رکھتے ہیں۔ یہ قسم کا جو نذرانہ ہے، مسجد میں ایسا کوئی ہے نہیں کہ جس کو ہم رسول کے لیے یا علی کے لیے نذرانہ دیں۔ اللہ نے محمد کو کہا کہ اے محمد، ان کو کہو کہ تیرے سے بات کرنے سے پہلے کچھ رقم رکھو، کچھ نذرانہ رکھو، پھر بات کرو۔
نبی کریم کو خدا نے یہ حکم دیا. بات یہ ہے کہ رسول کی آنکھ جب بند ہوئی تو وہ لوگ تھے جو علی کو پہچانتے تھے اور علی کی جو صفتیں نبی کریم نے ہمیں بتائی اس کے حساب سے محمد کے بعد علی کو لوگ مانتے تھے. تھوڑے تھے علی کے بعد حسین کو مانتے تھے. اور یہ سلسلہ ہمارا اسماعیلی آج تک چلا آتا ہے. مدینہ کی عورتیں کھانا پکاتی تھی، ایک چھوٹا سا پورشن نکال کے اپنے شوہر یا بیٹے کے ہاتھ سے رسول اللہ کو پہنچاتی تھی. یہ وہ ڈانڈی ہے کہ جو وہاں پڑی ہوئی ہے اور پاٹ پہ پڑی ہوئی ہے. رسول اللہ کو جب یہ مدینے کی عورتیں کھانا بھیجتی تھیں تو اتنا ہو جاتا تھا تو پھر نبی نزدیک میں رہنے والے جو عامل تھے جن کو آج مشنری کہتے ہیں ان کو بلا کے اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے. آج ہمارا حضرت امام پیرس میں بیٹھا ہے اور ہم اس کی محبت کے اندر اپنے گھر سے کہ میں مولا کو کچھ کھلاؤں تو ہم کیا کریں؟ پوسٹ میں پارسل بھیجیں صاحب کو. اور اگر ساری دنیا سے حضرت امام کے پاس یہ پارسل جائے تو ماں باپ کیا کرے؟ ٹریکٹر چاہیے اس کو بلانے کے لیے. لیکن ہمارے پیروں نے یہ طریقہ نکالا اور یہ طریقہ بائبل میں خود خدا تعالیٰ نے بتایا. موسیٰ کو کہا کہ ہارون کو بولو کہ کھانے پینے کی چیزیں کچی یا پکی ہوئی اور تمہارے کھیت کی پروڈیوس اور جو تمہارے ڈھول ڈنگر ہیں ان کے اندر سے جو خدا تعالیٰ کا نذرانہ آتا ہے اس کو اکٹھا کرے اور اس کو بیچ کے اس کی رقم تھیلی میں رکھے. خدا تعالیٰ نے یہ حکم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لیے تورات کے اندر فرمایا. تو ہم جو امام کو اپنے پیار سے کچھ کھلانا چاہتے ہیں تو وہ ہم جماعت خانے میں لے آتے ہیں، اس کو ہم بیچ کے اس کے پیسے امام کو پہنچاتے ہیں. نبی کے زمانے میں یہ نادی آتی تھی، نبی کے زمانے میں دسویں آتی تھی، نبی کے زمانے میں چوٹ بھی آتی تھی، نبی کے زمانے میں مجلسیں ہوتی تھیں. وہ تمام طریقے جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تھے تھوڑے سے فرق کے ساتھ آج ہمارے اندر موجود ہے. ہمارا یہ طریقہ اسلام کے اوپر پیور اسلام کے اوپر ہے. فرق یہی ہے کہ جنرلی شیعہ مذہب الگ ہو گیا سنی مذہب سے اور اس کی وجہ پالیٹکس تھی کہ جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور معاویہ کے زمانے کے اندر یہ باتیں بنی. ہسٹری موجود ہے. اپنے آپ کو مسلمان سمجھو لیکن اسماعیلی مسلمان، کیونکہ ہمارے درمیان وہ اللہ کا نور موجود ہے کہ جس کو ہم امام کہتے ہیں. اللہ پاک ہے، اس کا کوئی حصے دار نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کے بچے ہیں. وہ نور ہے، صرف نور ہے. اس کا کوئی بدن بھی نہیں. اور ہم بھی حضرت امام کے بدن کو صرف عزت ضرور دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا امام ہے اور امامت کا نور اس میں موجود ہے. لیکن ہم اسماعیلی مذہب کے اندر نور کے پرستش کرتے ہیں، نور کی عبادت کرتے ہیں اور وہ نور اللہ تعالیٰ خود بذات خود ہے. تو میں نے گنان کا پاٹ بولا کہ اونچ تھی آئے ہو. ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں تو یہ اونچا درجہ ہے ہمارا. امام کے روحانی بچے ہونے کے ناطے ہم دوسروں سے زیادہ افضل ہیں الحمدللہ. تو ہم کو ایسا ہی عمل کرنا چاہیے. ہمارے اعمال، ہمارا کیریکٹر، ہمارے ایتھکس، ہمارا اخلاق ایسا اونچا ہونا چاہیے کہ جو ایک شہزادے کو بالکل مناسبت میں لاتا ہے. ہمارے امام کے روحانی بچے ہیں، ہمارے اندر بدیاں برائیاں نہیں ہونی چاہیے. اور صبح کی عبادت کرنے سے ہمیں یہ چیز اور بھی پتہ لگتی ہے. 4 دن کی زندگی کے اندر دنیا کی ہائے ہوئے کے اندر اپنی زندگی گزار دینا یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. چند دن کی زندگی اور اس کے اندر دنیاوی کھیل تماشا، عیش و آرام. ہم کو اسلام کے اندر کہا گیا ہے کہ جیسا کہ حد کے اندر رہ کے جس میں برائی نہ ہو ایسی عیش منع نہیں کی گئی، جس میں برائی نہ ہو ایسی بات. امام سلطان نے مرشد عطا فرمایا کہ لیجیٹیمیٹ
मौज शौक का लिए कोई तरीका नहीं कि तुम्हें मना किया जाए, मतलब कि लेजिटिमेट मौज शौक करो, इसमें कोई हरकत नहीं, लेकिन आपे से बाहर होके मजहब टूटे ऐसा काम नहीं होना चाहिए, रूहानियत को नुकसान हो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, हमारे अमाल खराब हो जाए ऐसा काम नहीं होना चाहिए, और हम इबादत के अंदर मशगूल रह के अपनी रोजी कमाई करें तो अल्लाह उसमें मदद भी देता है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया के अंदर इस्माइली जहाँ जहाँ भी हैं आबाद है, सुखी है। दूसरों से अगर एवरेज निकाली जाए तो इस्माइली दूसरों से ज्यादा अच्छे हैं। फिर भी अगर हम हज़रत इमाम के फरमानों के ऊपर पूरी तरीके से जो अमल करें तो दिलदारों में आपको यकीन कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि हमारे हालात और इससे भी अच्छे हो सकते हैं। और इंशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ 20-25 वर्ष के अंदर हालात इंशाअल्लाह बहुत अच्छे हमारे लिए और भी हो जाएंगे। हमारी जमात उनसे चल रही है, मगर एक ही चीज की फिक्र है कि हमारे अमाल अच्छे होने चाहिए, हमारे अंदर बदियां बुराइयां नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वापस गिर जाने का ख्याल है। और आम जनरल मुसलमान गिर गए हैं, उसकी वजह यह है एक तो खुद गर्जी और दूसरा इंसान के अंदर गुरूर आ गया, सेल्फिश बना आ गया। यह नहीं होना चाहिए, लालच ने इंसान को डबो दिया है। हम इस्माइली मौलाना हज़रत इमाम के रूहानी बच्चे हैं। मेरी आपसे इल्तिजा है सुबह की इबादत करो, उठा करो, जमात खाना दूर है घर पे उठो, 4 बजे 4:45 बजे उठो, हाथ मुंह धो के बैठो, मगर जमीन पे बैठो, कुर्सी के ऊपर नहीं। सिवा के कोई बीमारी हो तो और बात है, मगर न जमीन पे बैठो। जमात खाने आ सकते हो